بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ جی لگا کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک بار پورا مجمع جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، آج کی اس گفتگو میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، شہزادہ مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، فاطمہ کے دلارے، مولا علی کے جگر پارے۔ آج ان دو شخصیات پر میں کچھ باتیں آپ کی بیچ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے پہلے ان کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت کے طور پر کچھ منظوم خراج پیش کیا جائے۔ شاعر کہتا ہے، نبی کے علم کا ایک راز آشکارا ہوا، نبی کے علم کا ایک راز آشکارا ہوا، علی کا لخت جگر باعث قرار ہوا، علی کا لخت جگر باعث قرار ہوا، جمی تھی وقت پہ فتنوں کی گردت، جمی تھی وقت پہ فتنوں کی گرد مدت سے، جمی تھی وقت پہ فتنوں کی گرد مدت سے، حسن کی صلح سے ماحول سازگار ہوا، حسن کی صلح سے ماحول سازگار ہوا، اور حسن کے دست مبارک نے جو ہی سایہ کیا، حسن کے دست مبارک نے جو ہی سایہ کیا، زمین پہ امن ہوا اور بے شمار ہوا، زمین پہ امن ہوا اور بے شمار ہوا۔ امیر شام پہ شبر کے اعتماد کے بعد، امیر شام پہ شبر کے اعتماد کے بعد، یہودی نسل کا ہر چہرہ داغدار ہوا، یہودی نسل کا ہر چہرہ داغدار ہوا، اور نبی کی آل کا مدحت گزار ہے تحسین، نبی کی آل کا مدحت گزار ہے تحسین۔ کہاں کی خاک تھا لیکن کہاں شمار ہوا، کہاں کی خاک تھا لیکن کہاں شمار ہوا۔ اور ایک شاعر لکھتا ہے کہ فراز دار پہ بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، فراز دار پہ بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حور بھی شامل تھا، یزیدی پتھروں میں اتفاق
وفاقن حور بھی شامل تھا، مگر جو جوہری ہوتے ہیں وہ ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر جو جوہری ہوتے ہیں وہ ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں، فضا کیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر جہاں بہلول ہو وہاں دانا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اللہ پاک فرماتا ہے اور جو نیکی کرے ہم اس کی نیکی میں خوب بڑھوتری عطا کرتے ہیں، خوب بڑھوتری عطا کرتے ہیں۔ جو نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی کو بڑھائیں گے۔ اور شاید آپ نے وہ حدیث مبارکہ بھی صدقے کے حوالے سے سنی ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہو نا، اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے، جیسے تم اپنے گھر میں بکری کے بچے کو پالتے ہو، وہ ہمیشہ ایک ہی سائز کا نہیں رہے گا۔ اگر آپ ایک مہینے کا کہیں سے لے کر آئے ہیں، وہ دن بدن بڑھتے ہوئے جب اس پر ایک سال گزرے گا تو اس کی طاقت بھی بڑھ جائے گی، اس کا جسم بھی بڑھ جائے گا، اس کا ویٹ بھی بڑھ جائے گا، اس کا وزن بھی بڑھ جائے گا، ہر چیز میں بڑھوتری ہو جائے گی۔ فرمایا ایسے ہی اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے۔ آج ایک دیا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہوگی تو تم دیکھو گے وہ ایک تمہارا پہاڑوں کی شکل میں موجود ہوگا۔ اللہ پالتا ہے۔ فرماتا اگر نیکی کرو گے، اگر نیکی کرو گے ہم تمہاری نیکی کو بڑھائیں گے، بڑھائیں گے۔ اب یہاں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو، اس آیت میں ایک جملہ استعمال ہوا، ایک لفظ استعمال ہوا ہے، حسنہ۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَہ۔ اب مفسرین اس کے بارے میں کیا فرماتے بھائی؟ یہ حسنہ سے مراد کون ہے؟ کون سی نیکی آپ کریں گے تو اللہ بڑھائے گا؟ مفسرین کرام میں سے بعض یہ فرماتے ہیں حسنہ سے مراد رسول پاک کی آل ہے، یعنی اس آل کی محبت۔ اب مطلب کیا ہوا پوری آیت کا؟ اگر تم رسول اللہ کی اہل بیت سے محبت کو بڑھاؤ گے تو اللہ اس نیکی کو اور بھی زیادہ فرما دے گا۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اگر تم نے بڑھائی یعنی محبت، تم نے ایک قدم بڑھایا، اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری محبتوں کو 10 قدم کے برابر آگے بڑھا دیں گے۔ یہ یعنی اگر تم نے یہ نیکی کی، گویا پتا کیا چلا، اس آل کی محبت بھی نیکی ہے اور اسے اللہ پسند فرما کر اس میں ہمیں بڑھوتری عطا کرتا ہے، زیادتی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جس نے بھی یہ نیکی کی اللہ کریم اس کی اس نیکی کو اور بھی آگے بڑھاتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے چند حدیثیں عرض کر کے میں پھر آگے اپنے مضمون کی طرف آؤں اور اپنا جو عنوان آج کا میرا جو ٹاپک ہے اس پر میں گفتگو کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، سلامتی ہے۔ جب تک آسمان میں ستارے ہیں نا، آسمان سلامت ہے، یہ اس کی حفاظت اور اس کی سلامتی کی گارنٹی ہے، ستاروں کا ہونا۔ ایسے ہی فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری اہل بیت یہ زمین والوں کے لیے گارنٹی ہے، جب تک یہ رہیں گے زمین والے تباہ نہیں ہو سکتے، زمین والے ہلاک نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ خون رسول کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ خون رسول کا حصہ ہے۔ گویا حضور ہمارے بیچ ہے، حضور ہمارے بیچ، اگرچہ اللہ پاک نے انہیں ظاہری طور پر وصال عطا فرما دیا، لیکن حضور آج بھی اپنی اولاد کی شکل میں ہمارے بیچ ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا خون ہے، خون کا حصہ ہے، حضور کے خون کا حصہ۔ جب تک یہ رہیں گے، فرمایا جیسے ستارے آسمان کے لیے امان ہے، میری آل زمین والوں کے لیے امان ہے۔
اس لیے اللہ سے یہ بھی شکر کرے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ یہ ہمارے بیچ ہے، تو ہماری حفاظت کی گارنٹی ہے، ہماری حفاظت کی گارنٹی کہ ہمارے بیچ میں یہ موجود ہے۔ ایک اور حدیث حضرت حسن ابن علی کرم اللہ، حضرت حسن ابن علی سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور فرماتے اسلام کی بنیاد رسول اللہ کے صحابہ اور آپ کی اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اگر اس بنیاد کو، اس جڑ کو، اس بنیاد کو اگر مضبوط آپ کو رکھنی ہے، آپ کے مکان کی بھی ایک بنیاد ہے، آپ بنیاد کے بغیر مکان کھڑا نہیں کرتے ہو، آپ خود جانتے ہو کہ بغیر بنیاد کے مکان کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کون سی ہوا کا جھونکا اسے لے اڑ جائے، اس لیے آپ بغیر بنیاد کے مکان کھڑا نہیں کرتے ہو۔ کہا ہر چیز کی بنیاد ہے، ہر چیز کی بنیاد ہے، تو یارو اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بنیاد مضبوط کیسے رہے گی؟ اس بنیاد کے اندر پختگی اور مضبوطی کیسے آئے گی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ دو محبتوں کا سہارا آپ کو لینا ہوگا، ایک صحابہ اور اہل بیت کا۔ یہ محبت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے دین کی بنیاد ہمیشہ مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی مضبوط رہے گی۔ ایک اور حدیث جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں قیامت کے دن 4 شخصوں کا شفیع ہوں گا، شفاعت کرنے والا ہوں گا، 4 بندوں کے لیے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، 4 قسم کے بندوں کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایک حضور نے فرمایا جو میری اولاد کی عزت اور ادب اور احترام کرے، اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے، اس لیے کہ وہ میری نسبت بھی حضور نے ہمیں دے دی، آپ کی عزت ان کے اس لیے ان کی وہ میری اولاد ہے، کا عزت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ دوسری چیز فرمایا ان کی حاجت اور ضرورت جو بھی ہو وہ پوری کر دیا کرے، ان کی حاجت اور ضرورت جو بھی ہو وہ پوری کر دیا کرے۔ تیسرا فرمایا ان کے کاموں میں کوشش کرنے والا بنے، کبھی کبھی ایسے بھی موقع نکالے کہ اگرچہ ان کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ وہ بالکل مطمئن اپنی زندگی میں، لیکن کبھی کبھی ایسے بھی موقع نکال لیا کریں کہ آپ ان کے کاموں میں جا کر تھوڑا ہیلپ کر دیں، تھوڑی کوشش کر دیں، آپ کی کوشش کل قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی، حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اور چوتھا شخص وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دل اور زبان کے ساتھ ان سے محبت کرے، دل سے بھی کرے زبان سے بھی کرے، دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے، دل بھی ہونا چاہیے اور زبان بھی ہونا چاہیے اس محبت میں۔ فرمایا جب یہ محبت یہ رہے گی اور یہ 4 بندے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گنوائے، کہا ان لوگوں کو جو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، فرمایا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ میری شفاعت عطا فرمائے گا اور میں انہیں شفاعت کروا کر جنت حاصل کرواؤں گا۔ کوشش کریں یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آؤں۔ مجھے آج حضرت امام حسن مجتبیٰ سرکار امن جن کو کہا جاتا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے ان کو ایسا فرمایا تھا، سرکار امن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 ذات بابرکات، یہ بے شمار مرتبہ آپ نے ان کی زندگی کے حوالے سے سنا ہے، اور شاید کوئی محرم ایسا ہمارا نہیں ہوتا ہوگا، یا بہت سارے مقامات بھی ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم انہیں اپنی مجلسوں میں یاد کرتے ہیں، بلکہ لمحہ لمحہ جب بھی کبھی ایسا موقع آتا ہے ہماری زبانوں پر ان کا نام ہوا کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری جنت کے 2 پھول ہیں، میری جنت کے 2 پھول ہیں۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بار بار ریپیٹ کی ہوئی چیز اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کو بار بار سنا کے ٹائم پاس کیا جائے، نہیں، کبھی کبھی اس لیے بھی ہوا کرتی ہے ریپیٹیڈ چیز، بار بار دہرائی جانے والی چیز، کبھی کبھی اس لیے بھی ہوا کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ جب بیان کیا اس وقت آپ کے نصیب میں
عمل کرنا نہیں تھا. اور اب جب بیان کیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لمحہ ہو آپ کی عملیت کا, قبولیت کا, اور آپ نے سن لی اور آپ نے وہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لی اور آپ کو عمل کی توفیق مل گئی, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر سال اس لیے ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو یادیں پرانی ہو پھر سے تازہ ہو جائے, اس لیے بھی یاد ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری جنت کے 2 پھول ہیں, یہ میرے 2 شہزادے ہیں, جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. وہ یہ نہ سوچے کہ ہم امام حسین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, بلکہ وہ یہ ڈائریکٹ سمجھے کہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اور یہ بڑی سخت تکلیف ہے جو امتی اپنے رسول کو پہنچائے, بڑی سخت تکلیف ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ, جیسا کہ آپ جانتے ہیں مدینہ پاک میں آپ کی ولادت ہوئی, اور جب ولادت ہوئی تو پورا گھر خوشیوں سے جگمگا اٹھا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ بچے کی ولادت ہوئی, اس سے بڑی اور خوشی کیا ہو سکتی تھی. اب جو پہلے کی جو پروسیس تھے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جس میں عقیقہ بھی ہوا, حضور نے تہنیک کے طور پر آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی داخل فرمایا, یہ ساری چیزیں, نام بھی رکھا گیا. اللہ نے جن ناموں کو پردوں میں چھپا کے رکھا تھا اور جس کا پہلے کبھی نام کسی کا نہ رکھا گیا, اللہ نے وہ نام اپنے حبیب کو عطا فرمائے کہ علی کے شہزادوں کے یہ نام رکھے جائیں, حسن و حسین. اور اب یہ پرورش پا رہے ہیں, بچپن کا زمانہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ان کے ساتھ تھی یہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا, جن کے لیے سجدے لمبے کیے گئے. اگر کبھی مسجد میں آ جائیں, حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہو اور بچے وہ مسجد میں آ جائیں اور وہ اپنے پیروں پر صحیح معنوں میں بچپن کی وجہ سے چل نہ سکے, میرے مصطفیٰ جن کے لیے خطبہ چھوڑ دے وہ ذات حسنین کریمین. ایک حدیث مبارکہ جس میں حضرت فرمایا گیا حسن مجتبی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا میرے ماں باپ اس پر قربان. حسن مجتبی وہ ہے رسول اللہ جن کے بارے میں کہے. آج ہم ہر موقع پر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. یہ ہم حضور کے حوالے سے کہتے ہیں, لیکن رسول اللہ جس کے لیے کہتے تھے وہ ذات کون سی ہے؟ ذات امام حسن مجتبی ہے. حضور جن کے لیے کہتے ہیں میرے ماں باپ اس پر قربان ہو, کتنی بڑی شخصیت ہے, میرے ماں باپ ان پر قربان ہو. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امام حسن سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ کے ہم شکل یا مشابہ نہیں تھا. امام حسن سے بڑھ کر اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے, اور مشابہ بھی تھے, اور پھر بچپن سے ایسا ساتھ مصطفیٰ کا ملا اور حضور کی طرف سے ایسی تربیت ملی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فتاوی رضویہ شریف میں علامہ علی قاری حنفی مکی کے حوالے سے یہ بات نقل ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے اکابرین سے یہ بات پہنچی ہے کہ جب امام حسن مجتبی نے فتنہ اور فساد نہ ہووے, اس لیے فتنہ اور فساد نہ ہووے اس لیے جب امام حسن مجتبی نے اپنی خلافت چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی, سنیے گا, فتنہ نہ ہووے, جھگڑا نہ ہووے, ہٹ گئے کا فتنہ نہیں ہونا چاہیے, تو پوری خلافت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی. اتنا بڑا کام کیا انہوں نے, پھل کیا ملا, صلہ کیا ملا؟ آگے سنیے حدیث مبارکہ میں. تو یہ خلافت چھوڑنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے بدلے میں ان کو اور ان کی اولاد کو غوث اعظم کا لقب عطا فرما دیا. یہ جو ڈگری ہے, ڈگری غوث اعظم کیا ہے؟ نام نہیں ہے, ڈگری ہے, یہ عہدہ ہے. یہ خلافت چھوڑنے کی وجہ سے یہ صلہ ملا اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کی. سب سے پہلے غوث اعظم کون ہے؟ امام حسن مجتبی ہے, سب سے پہلے غوث اعظم. اور بیچ میں حضور محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بیچ کے یہ غوث اعظم ہے, اور آخر میں ایک غوث اعظم ہوں گے جن کو امام مہدی کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ.
یہ تین، اور تینوں یہ دونوں آپ دیکھیں گے حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی، یہ اور امام مہدی، یہ دونوں امام حسن ہی کی اولاد ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے اس بدلے میں کہ انہوں نے امت بکھیرنی نہیں چاہیے، امت کے اندر لڑائی نہیں ہونی چاہیے، امت کے اندر فتنہ نہیں آنا چاہیے، وہ تو صلح پسند تھے، وہ تو صلح کو چاہتے تھے، وہ تو یہی چاہتے تھے امت کا بھلا ہو، وہ تو یہی چاہتے تھے امت ترقی کرے، لیکن معاملات سدھر نہیں رہے تھے، بگاڑ کی صورت سامنے نظر آ رہی تھی، اس لیے آپ نے سوچا کہ اگر میں خلافت کو ان کے سپرد کر دوں گا ہو سکتا ہے کہ معاملات ٹھنڈے پڑ جائے، اس لیے آپ نے اپنی خلافت اٹھا کر امیر شام حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دی۔ اللہ پاک نے آپ کی یہ جو کھیل دلی تھی نا، اس کا عوض اور بدلہ آپ کو یہ عطا فرمایا کہ غوثیت کبریٰ کا عہدہ اللہ پاک نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو عطا فرما دیا۔ بہت بڑا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ آپ کبھی سنیے حضور غوث پاک کی زندگی، شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی، آپ سنتے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کیا شان کے مالک ہے اور کیا اللہ پاک نے مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ان کے بابا ہے امام حسن مجتبیٰ، ہاں یہ تو بیٹے ہیں، وہ بابا ہے، جب بیٹے کا یہ حال ہے، اس کی یہ عظمت ہے اور ان کا یہ مرتبہ ہے تو پھر باپ کا کیا پوچھنا کہ وہ کس مقام پر فائز ہوگے اور ان کی عظمتیں اور ان کی بلندیاں کیا رہی ہوگی۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ آج اگر کوئی بہت بڑے عہدے پر فائز ہو یا آپ کی مسجد کا کوئی امام یا کوئی پیر صاحب ہو، اگر ذرا سی اونچی آواز میں کوئی بات کر دے نا، اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا جینا۔ اب امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا میں ایک پہلو، ایک رخ آپ کے سامنے رکھوں گا آج کی اس گفتگو میں، جو نمایاں صفت ان کے اندر تھی، ایک نمایاں خوبی امام حسن مجتبیٰ کے، وہ یہ کہ بڑے حلیم الطبع تھے۔ کیا مطلب؟ بڑے بردبار، بڑے ٹھنڈے مزاج، بڑے لیٹ گو کرنے والے۔ میں یہ آپ کے لیے آسانی کر رہا ہوں، بڑے بردبار تھے۔ آج امام حسن کے چاہنے والوں کے لیے آج اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے۔ ہم بڑے سخت ہیں، ہم بڑے سخت ہیں، ہمارے پاس گالی کا جواب گالی ہی ہے، دعا نہیں ہے۔ کوئی اگر بڑی بات اگر ہم سے کر دے اور ہم کسی عہدے پر فائز ہو، ہم کسی اسٹیٹس لیول پر ہماری ذات ہو اور ہماری ایک اہمیت ہو اور کوئی ہم سے اونچی آواز میں بات کر دے، ہم اس کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ سنیے کتنی بڑی شخصیت ہے، میں نے دو چار حدیثیں آپ کو جو سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، صحابہ کرام نے بھی ان کے بچپن کے زمانے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمر فاروق اعظم کا بھی زمانے میں حضرت حسنین کریمین تھے حضرات، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا، ان کی عمریں بھی آگے بڑھ رہی ہے، سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت و ذات جس کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر فخر محسوس کرے اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی اولاد سے زیادہ ان کی اولاد سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ تو یہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ لیکن اب آئیے ان کی زندگی کا میں ان کی زندگی کی ایک جھلک آپ کو دکھاؤں۔ فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ، اگر مجھے کوئی ایک کان میں گالی دے، ایک کان میں مجھے گالی دے اور دوسری کان میں مجھ سے معافی مانگے، ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگے، فرمایا میں اسی وقت اس کو معاف کر دوں گا، اسی وقت معاف کر دوں گا۔ ہے معافی کہیں ہماری زندگی میں؟ ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کو اللہ کی طرف سے دو چیزیں ملی، سمجھ لو کائنات کی ہر نعمت اس کو اللہ نے عطا کر دی۔ دو چیزیں جس کو ملی ہے،
اللہ نے ہر نعمت اس کو دے دی ہے۔ کون سی وہ دو چیزیں؟ ایک ہے یقین کی دولت، ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ آپ کا رب ہے، آپ کا اللہ ہے، آپ کا خدا ہے، یقین ہے؟ صرف زبانی یقین ہے، یقین نہیں ہے۔ جب مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو اور کوئی آس پاس کوئی سہارا نظر نہ آتا ہو، تب اپنے خدا کو پکارنا یقین کے ساتھ۔ میرا عقیدہ یہ کہتا ہے تمہیں یقین آ جائے گا کہ میرا رب ہے۔ ہمارے پاس یقین نہیں ہے۔ فرمایا دو چیزیں، ایک یقین کی دولت، مل جاتی ہے تو اسے سب مل جاتا ہے، یہی چیز نہیں ہے۔ اور یہ چیز صحابہ کے پاس سے، اہل بیت کے پاس سے، یقین کی دولت، یقین کی دولت۔ اور وہ کیسی ہوتی ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، یاد کیجئے وہ ہجرت کی رات غار ثور کے اندر، دشمن غار کے دروازے پر پہنچ چکا ہے، حضرت ابو بکر اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ان کے پیروں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ بھی رہے ہیں یا رسول اللہ پہنچ گئے، اب تو بالکل قریب، اب تو پھنس گئے، اب تو مار ہی دیں گے، اب تو مار ہی ڈالیں گے، بہت نزدیک آ چکے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت بڑے اطمینان سے میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، میرا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یقین ہے، یہ دشمن دروازے پر ہے، ننگی تلواریں لیے کھڑا ہے، اور پھر بھی میرے آقا مطمئن ہے۔ کیوں؟ یقین کی دولت تھی ان کے پاس کہ میرا رب ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ نہیں ہے۔ یہ جسے ملتی ہے اسے کائنات کی دولت مل جاتی ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا، ایک یقین کی دولت اور دوسری چیز ہے معاف کرنے کی دولت۔ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے معاف کرنے کی دولت۔ کسی کا اگر غلطی سے کوئی بائک ٹچ ہو جاتا ہے نا، وہ بیچارہ معافی بھی مانگ رہا ہے، سوری سوری، کیا سوری سوری کر رہا ہے؟ ٹھونکتی گاڑی، اب سوری سوری کر رہا ہے، نہ کہنے کی باتیں سنا ڈالتے ہیں۔ ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، یعنی اگنور کرنا ہی نہیں، ہم کو سمجھوتا کرنا ہی نہیں ہے، معاف کرتے ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں سب معاف کرتے پھرے، ہم کسی کو معاف کرتے نہ پھرے، ہم سب کو گالیاں دے، ہمیں کوئی گالیاں نہ دے۔ واہ بھائی، بڑی پیاری حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کو جتنا جلدی معاف کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو بھی اتنا جلدی معاف فرمائے گا، جتنا جلدی معاف کرو گے۔ یار یہاں کے لیے نہیں تو وہاں کے لیے تو کرو جلدی، یہاں کے لیے نہیں تو وہاں کے لیے تو جلدی کرو کہ چلو جلدی سے معاف ہو جائیں گے وہاں کیا حال ہوگا؟ یہ دو چیزیں کہاں نہیں ملتی، اور جس کو ملتی ہے کائنات مل جاتی ہے، اس کو کائنات مل جاتی ہے۔ تو فرمایا حضرت امام حسن مجتبی نے، جو مجھے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگے نا، میں اسے اسی وقت معاف کر دوں گا۔ یہ ان کا اخلاق تھا، یہ ان کی سیرت تھی۔ اچھا یہ صرف زبانی دعوے نہیں ہے کہ چلو کہہ دیا، کہنے والے بہت ہیں اسٹیج پر۔ آج مجھے بھی اگر کوئی گالی دے گا میں اتنی جلدی برداشت نہیں کروں گا۔ کہنا آسان ہے لیکن کر کے دکھانا یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، بڑا مشکل ہے مسئلہ۔ لیکن امام کی زندگی جب آپ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا جو کہا وہ کر کے دکھایا، بلکہ چاہے پہلے دکھایا بعد میں کہا، کیونکہ یہی سیرت انہوں نے رسول اللہ سے دیکھی تھی اور رسول اللہ کی پڑھی تھی کہ حضور نے ساری چیزیں پہلے کی ہے بعد میں فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیے ان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں کہاں ہیں کہ آپ نے قوم سے یہ کہا ہو کہ گالیاں بھی دو گے تو بھی ہم برداشت کریں گے؟ ایسا ہوا ہے، ایک وقت مدینہ کے اندر ایسا بھی آیا تھا کی بات کر رہا ہوں، اور دوسری جگہوں کی بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو گالیاں دی جاتی تھی، اور حد یہ ہے امام حسن اور امام حسین اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے لیکن آپ اف تک نہ کرتے تھے۔ اف
تک نہ کرتے تھے. اچھا ہمارے اندر بھی ہے یہ چیز, لیکن فرق ہے, آج ہمارے بھی باپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے نا تو ہم بولتے نہیں ہیں. میں آپ کو سمجھاؤں گا آگے چل کے, ہم بولتے نہیں ہیں. جیسے امام حسن امام حسین بولتے نہیں تھے نا, ہم بھی نہیں بولتے ہیں. لیکن ان کے اندر ہمارے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ وہ ان کے اخلاق تھے, وہ ان کے اخلاق تھے. ہمارا ضمیر مر چکا ہے کہ کوئی ہماری ماں کو گالیاں دے رہا ہے, ہم اس کی ماں اور ہم برداشت کر رہے, سن رہے ہیں. وہ ہمارے باپ کو گالیاں دے رہا, ہم سن رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بھی کہیں نہ کہیں چل کے اس کی ماں کو یا اس کے باپ کو گالیاں دی ہے, اس لیے وہ ہمارے ماں باپ کو گالیاں دے رہا. وہ ایک حدیث پاک ہے نا, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو. حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے ماں باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو گالیاں کون دیتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دوسروں کو دو گے وہ جواب نہیں دیں گے. جب دوسروں کو دیں گے آپ, اس کی ماں باپ اور اس کی ماں کو اور اس کی باپ کو آپ گالیاں دو گے تو وہ جواب میں آپ کو گالیاں نہیں دے گا. آج ہمارا ضمیر اتنا مر چکا ہے, کوئی مذاق میں بھی ہمارے ماں باپ کو اتنی گالیاں دیتا ہے اور ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اس کی گالیاں دعائیں سن کے لیتے ہیں, دعائیں سن کے لیتے ہیں. بات آگے نکل جائے گی. میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ عرض کر رہا تھا کہ منبر پر کھڑے ہو کر مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو برا بھلا کہا جاتا تھا, اور یہ ذات تھی برداشت کرتی تھی. بلکہ مروان جو ہے نا, مروان, اچھا کوئی ایسا بھی کہہ سکتا ہے کہ ڈرتے ہوں گے, حکومت ان کے پاس تھی نا اس لیے یہ ڈرتے ہوں گے چونکہ حکومت ان کے پاس تھی. اچھا تو ہر معاملات میں ڈرنا چاہیے نا. وہی مروان جو مولا علی کا سخت دشمن تھا, راستے میں ملتا تو بھی روک کر گالیاں سناتا تھا اور بلا بھلا کہتا تھا, روک کر امام حسن اور امام حسین کو. لیکن اب بھی آپ ان کا اخلاق دیکھیے, کچھ نہیں کہتے تھے, اسے بولنے دیتے تھے. چونکہ یہ چیز کہاں سے سیکھی تھی؟ مولا علی کی زندگی میں سے سیکھی تھی. مولا علی نے کہاں سے سیکھی تھی؟ گالیاں سن کے دعائیں دینے والے آقا ہے نا, وہ عمل میں لاتے تھے. وہ اپنے سے آگے والے کو دیکھتے تھے, اس نے کیا کیا ہے. آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ارے باپ دادا سے چلا آتا ہے, یہ مولانا تو آج کل میں نکلے ہیں. اچھا کیا باپ دادا سے چلا آتا ہے بھائی؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے, کیا چلا آ رہا ہے باپ دادا سے؟ وہ کھیل کرتے تھے اس لیے آپ بھی کھیل کرتے ہو, وہ تماشا بناتے تھے اس لیے آپ بھی تماشا بناتے ہو. اچھا مجھے آپ کی باپ کی تصویر دکھائیے تو, داڑھی ہے؟ ہاں مولانا الحمدللہ داڑھی والے تھے. اچھا آپ کی تو داڑھی نہیں ہے. وہ نماز پڑھتے تھے؟ ہاں الحمدللہ بڑھاپے میں انہوں نے چالو کر دی تھی نماز. اچھا آپ تو نہیں پڑھتے ہو بھائی 5 ٹائم کی نماز. آپ نے جب ٹھان لیا کہ میرے باپ دادا کرتے تھے تو میں بھی کروں گا, تو یہ چیز بھی تو کرو. خالی تماشا ہی دکھتا ہے آپ کو, صرف کھیل ہی دکھتا ہے آپ کو. اصل اپنے باپ دار کا, اپنے باپ اور اپنے دادا کا وفادار تو وہ ہوتا ہے کہ جو یہ تھی ان کی زندگی تھی کہ جیسا اپنے باپ دادا کی زندگی کو پڑھا دیکھا اسی پر عمل کر گئے. امام حسن پاک, امام حسین پاک, مروان کھڑے ہو کر گالیاں دیتا تھا, گالیاں. اب یہ تھوڑا مولا علی کی زندگی میں بھی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کہیں گے باپ نے کہاں برداشت کیا, پہلے وہ بھی تو دیکھ لینا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کسی جگہ مارکیٹ سے نکل رہے تھے, ایک بندہ مولا علی کو گالیاں سنا رہا تھا, گالیاں سنا رہا تھا. علی وہ, علی وہ, علی ایسا, علی ایسا, گالیاں سنا رہا تھا. مولا علی آگے بڑھ رہے, ایک بندے نے روک کر کہا حضور وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے. آپ نے کہا کس کو؟ کہا وہ علی علی کہہ کر گالیاں تو دے رہا ہے, وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے. جواب سنیے مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا. مولا علی فرماتے ہیں وہ کسی اور علی کو گالیاں دیتا ہوگا, میرے خدا نے تو اس علی کو بہت مرتبہ عطا فرمایا ہے. بالکل اگنور کرنے کا, بالکل لیٹ گو کرنے کا. وہ بولتا ہے وہ اپنی قبر کو تیار کر رہا ہے, وہ اپنی آخرت بگاڑا, میں کیا کروں, بولنے دیا جائے. یہی سیرت امام
حسن نے اور امام حسین نے اپنے بابا سے سیکھی تھی. مروان سامنے کھڑا ہے, گالیاں بول رہا ہے, اور امام حسن مجتبیٰ امام حسین پاک اطمینان سے کھڑے ہیں, کوئی ریاکشن نہیں. جی ہاں, کوئی ریاکشن نہیں, کوئی اس کا جواب نہیں. اور ویسے ہر سوال کا جواب بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں, ہر سوال کا جواب بھی نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی چپ رہنا بھی آپ کی عقل مندی ہوا کرتی ہے. کبھی کبھی چپ رہنا بھی آپ کی عقل مندی ہوا کرتی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ علم والے ہر سوال کا اور ہر کسی سے نہیں لگتے بھڑکتے ہیں. ہاں, وہ اگنور کرتے ہیں. ہر سوال کا جواب بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے, ایک لطیفے کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں اور صرف یہ چیز سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھوڑے اور گدھے میں بحث ہو گئی. بحث کیا تھی؟ گھوڑا کہنے لگا آسمان وہ بلو ہے, اور وہ کہنے لگا بلیک ہے. بات بڑی, وہ اپنی ضد پر اڑ گیا اور یہ اپنی ضد پر اڑ گیا. فیصلہ گیا بادشاہ کے پاس. اب جانوروں کا بادشاہ کون ہے؟ شیر. فیصلہ اس کے پاس گیا. بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد اپنا فیصلہ سنایا. فیصلہ کیا سنایا جانتے ہو؟ گھوڑے کی بات صحیح تھی, آسمان بلیک تو نہیں ہے, کالا تو نہیں ہے. گدھے کی بات غلط تھی. بادشاہ نے فیصلہ سنایا, اگرچہ گھوڑے کی بات صحیح ہے اور گھوڑا اپنی بات میں سچا ہے, مگر اسے 20 کوڑے مارنے کی سزا سنائی جا رہی ہے. اور گھوڑا بھڑک اٹھا, میں سچا بھی ہوں, میری بات بھی سچی ہے, میں نے جو دلیل دی وہ دلیل بھی سچی ہے, پھر بھی مجھے سزا سنائی جا رہی ہے. جانتے ہو شیر نے کیا جواب دیا؟ شیر نے کہا تیری غلطی یہ ہے, تیری بھول یہ ہے کہ تو نے بیوقوف کے ساتھ بحث کی ہے. تو نے گدھے کے ساتھ بحث کی, تیری غلطی ہے, تو نے گدھے کے منہ لگا ہے. تو یعنی ہر کسی کے سوال کا جواب بھی نہیں ہوتا ہے, کہیں کہیں خاموشی بھی ہوتی. مولا حسن سامنے کھڑے ہیں, وہ بک بک کر رہا ہے, وہ امام مولا کائنات کو گالیاں سنا رہا. آپ چپ چاپ کھڑے ہیں. آپ یہ سمجھو گے کہ شاید ڈرتے ہوں گے کیونکہ وہ گورنر تھا نا وہاں کا, اس لیے ڈرتے ہوں گے. نہیں, اللہ کے ولیوں کو کبھی خوف ہوتا ہی نہیں ہے, خوف ہوتا ہی نہیں ہے ان کو, وہ ڈرتے ہی نہیں ہے. اچھا ڈرتے ہیں, اب آگے والی بات بھی سنیں. ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی, اس نے گالیاں سنائی, آپ خاموش رہے. اسی بیچ میں اس نے کیا کیا, اس کے ناک میں کوئی گرد اور کوئی چیز اٹکی تو اس نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی ناک کو صاف کرنا شروع کر دیا. سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا شروع کر دیا. مولا حسن سے برداشت نہ ہوا اور کہا مروان اتنی بڑی پوسٹ پر ہے اور تجھے ابھی ناک صاف کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے؟ اگر ڈرتے ہوتے تو یہ تنبیہ کرتے اسے, اس کی غلطی بتاتے. پتہ یہ چلا ان کا مزاج یہ تھا کہ جب کوئی ان کی ذات پر اٹیک کرتا تھا نا وہ اگنور کرتے تھے, اور جب کبھی مصطفیٰ کے دین پر اٹیک ہوتا تھا وہ برداشت نہ کر کے اپنی جان پر کھیل جاتے تھے, اور سامنے کھڑے ہو کر کیسا بھی ظالم بادشاہ ہوتا تھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے تھے. یہ تیور ہوا کرتا تھا مصطفیٰ کے شہزادوں کا. یہی تیور آپ کو مروان کے سامنے بھی دکھے گا, اور یہی تیور آپ کو کربلا کے میدان میں ہر شہزادہ رسول کا آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے بچے تھے لیکن یزیدیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے. مصطفیٰ کے دین پر آنچ نہیں آنی چاہیے. یہ ان کے اخلاق تھے, بردباری. اتنے ٹھنڈے مزاج کے اللہ پاک نے ان کو بنایا تھا کہ وہ کسی بھی غلط بات کا اثر ان کی زندگی پر کوئی ایفیکٹ نہیں ڈالتا تھا, کوئی اثر نہیں ہوتا تھا, اور ایسے انہوں نے آسان زندگی گزاری ہے. ہم بڑے سخت ہو چکے ہیں نا, اس لیے ہماری زندگی بھی بڑی مشکل ہو چکی ہے. زندگی کو آسان بنانے کا ایک فارمولا ہے, اپنے آپ کو آسان بناؤ. آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ آسان ہیں, آپ دوسروں کے لیے کتنی آسانی پیدا کرتے ہیں, تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ سخت ہیں یا آسان ہیں. اگر کسی کا مسئلہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کتنی آسانی اور کتنی سختی کرتے ہیں اسی سے آپ کو احساس ہو جائے گا. جب تک آپ خود اپنے آپ کو آسان نہیں بناؤ گے تب تک آپ دوسروں سے آسانی کی امید ہرگز نہ کریں. پہلے آپ کو آسان بننا ہوگا, آپ کو آسان بننا ہوگا.
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حوالے سے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے, سید. اچھا وہ سید پہلے بھی تھے, لیکن یہاں جو حضور سید بتا رہے ہیں وہ کون سا سید ہے وہ بھی سنیں. جو ہمارے شارحین نے جو اس کی تشریح فرمائی ہے وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آج کہا میرا بیٹا سید ہے, سید. یقیناً اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح عطا فرمائے گا. میرا بیٹا یہ سید. اب سید کے معنی سنو آپ. سید کس کو کہتے ہیں؟ امام نبوی علیہ السلام فرماتے ہیں, امام نبوی فرمایا سید اسے کہتے ہیں جو بھلائی میں اپنی قوم پر فوقیت رکھتا ہو. اپنی قوم کو پہلے سمجھے, اپنی قوم کو آگے بڑھائے کہ پہلے میری قوم بعد میں میں. میری قوم کا بھلا ہونا چاہیے. ہاتھ سے کیا جا رہی ہے؟ کرسی جا رہی ہے, پوری خلافت جا رہی ہے. امیر المومنین تھے, یہ عہدہ جو تھا امام حسین کے ہاتھ سے جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ امت کی ہمدردی کے لیے کہ امت کا بھلا ہونا چاہیے, بس صرف اسی لیے. آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں, آپ کے 100 روپے امت کی ہمدردی میں کبھی جاتے ہیں؟ یہاں ہمارے کئی بھائیوں کے کئی بزنس تباہ ہو گئے ہماری روٹی کے لیے اور ہمارے اپنے فائدے کے لیے. ہم اپنے 10 روپے کے منافع کے لیے اپنے بھائی کو کھڑے رہ کر مروا دیتے ہیں. یہ آج یہ ہمارے دل کا معاملہ آج ہو چکا ہے اور یہ ہمارے دل کی سختی ہو چکی ہے. پوری حکومت, پوری خلافت انہوں نے سونپ دی. کس لیے؟ امت کا بھلا ہونا چاہیے. خدا را اگر محبت کرتے ہو تو یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا. امت کا بھلا سوچو, اللہ آپ کا بھلا سوچے گا. یہ قدرت نے یہ نیٹ ورک ہی بنایا ہے ایسا. آپ دوسروں کے لیے, دوسرے آپ کے لیے. نیٹ ورک ہے یہ خدا کا. آپ کو دوسروں کے لیے پیدا کیا, دوسروں کو آپ کے لیے پیدا کیا ہے. دریا کبھی اپنا پانی نہیں پیتا ہے لیکن سبھی کی پیاس بجھاتا ہے. بھینس اپنا دودھ پیتی ہے لیکن سبھی کو پلاتی ہے. مقصد نہیں سمجھے اللہ کا. اللہ یہی فرماتا ہے میرے بندو اگر اس حکمت کو سمجھ جاؤ نا کہ تم تمہارے لیے نہیں ہو, تم اپنے لیے نہیں ہو, تم دوسروں کے لیے ہو, تو تمہیں زندگی گزارنے کا فلسفہ مل جائے گا, سکون مل جائے گا زندگی کیسے گزارنی چاہیے. فرمایا سید وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کی بھلائی کو سوچے. دوسرا سید وہ ہوتا ہے جو مصیبتیں اور تکلیفوں میں جس کے پاس اگر فریاد کی جائے اور وہ ان کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہو اور ان کی تکلیف کو خود اٹھا لے اور ان کو تکلیف سے بچا لے, کہا وہ سید ہوا کرتا ہے. اب یہ چیز آپ حضرت امام حسن کی زندگی میں دیکھیں. دوسروں کو, خود کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کو بچانا, یہ اگر کوئی سیکھے تو سید امام حسن مجتبی کی زندگی سے سیکھے. خود کو تکلیف میں ڈال لیا اور دوسروں کو بچا لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے خلافت دے دی پھر آپ بالکل سیف تھے؟ نہیں, اتنا آپ کو ستایا گیا کہ آپ کو کوفہ چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا. آپ جس مصلے پر نماز پڑھتے تھے وہ مصلہ کھینچ لیا گیا, آپ کو نیچے گرا کر زخمی کر دیا گیا. آپ نماز پڑھے تھے, آپ کے پیر پر نیزہ مار کر آپ کو زخمی کر دیا گیا. کوئی کم ستم نہیں ڈھایا ہے. خلافت سونپنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ یہ حرکتیں کی گئی ہے, یعنی خود کو تکلیف میں ڈال کر مسلمانوں کو تکلیف سے بچا لیا. اس ذات کو سید کہتے ہیں اور میرے آقا نے سید امام حسن کو فرمایا ہے. اور سنیں, فرمایا فرمان نبوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مصائب اور آلام میں, تکلیف میں اس کے پاس فریاد لائیں اور یہ تمام معاملات کا ذمہ دار ہو جائے اور ان کی تکلیف خود برداشت کر کے اپنی قوم کو تکلیف سے بچا لے. بعض علماء نے کہا سید اسے کہتے ہیں جو غصے کو عقل پر کبھی غالب نہ آنے دے. غصے کو عقل پر ہمیشہ عقل سے کام لے, غصہ کبھی بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے. خیر و برکات اور حسب و نسب کے اعتبار سے دوسروں سے بڑھ کر ہو, حلیم الطبع ہو, بردبار ہو, کہا اس کو سید کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی, یہ ساری چیزیں حضرت امام حسن مجتبی کے اندر پائی جاتی تھی. میرے آقا نے اس لیے ان کو فرمایا یہ حسن ہے. اب ایک حدیث مبارکہ میں بڑی سنجیدگی سے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دل کے کانوں سے اس حدیث کو پہلے آپ مکمل سنیں اور پھر اپنے معاشرے کا تھوڑا جائزہ لیں.
یہ مضمون سے لگتی ہے، یہ اگرچہ آپ اس کو نہ سمجھ سکے لیکن یہ ہے مضمون سے ٹچ۔ حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی اور خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں نا ہمیشہ حضور سے شر کی باتیں اور فتنوں کی باتیں پوچھا کرتا تھا۔ میں نے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کی، اس لیے تاکہ میں کہیں فتنوں میں نہ مبتلا ہو جاؤں، میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت میں فتنوں میں تھے، شر میں مبتلا تھے، فتنوں میں گرفتار تھے، پھر اللہ پاک نے اس بھلائی سے ہماری مدد فرمائی۔ بھلائی سے مراد اسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہماری مدد فرمائی تو ہم ان فتنوں سے بچ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس بھلائی کے بعد بھی برائی آنے والی ہے؟ پہلے ہم برائی میں تھے، اسلام بھلائی ملی تو ہم برائی سے بچ گئے، کیا اب اس بھلائی کے بعد بھی برائی دیکھیں گے؟ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابھی بھی برائی دیکھو گے۔ اسلام نے تمہیں بہت سارے فتنوں سے بچا دیا ہے لیکن ابھی بھی تم برائی دیکھو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس برائی کے بعد بھی بھلائی آئے گی؟ حضور نے فرمایا، ہاں اس برائی کے بعد بھی بھلائی ہوگی، مگر اس میں کدورتیں ہوں گی، میلا پن، کدورتیں ہوں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کدورتیں کیا ہوگی؟ کیا مطلب کدورتوں کا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے طریقے کے خلاف طریقہ اختیار کر کے لوگوں کو میری راہ کے خلاف راستہ بتائیں گے، میرے راستے کے خلاف لوگوں کو راستہ بتائیں گے، ان میں دین بھی دیکھو گے تم، ان میں دین بھی دیکھو گے، لیکن وہ دین کے خلاف باتیں کریں گے، دین والے ہوں گے لیکن دین کے خلاف باتیں کریں گے، میرے طریقے پر ہوں گے لیکن لوگوں کو گمراہ کر کے میرے طریقے سے ہٹائیں گے۔ پھر فرمایا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے بعد بھی کوئی برائی ہوگی؟ حضور نے فرمایا، ہاں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، لوگوں کو بلائیں گے اور جو لوگ ان کی بات مانیں گے ان کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ میں نے عرض کی، ان کا کچھ حال بیان فرمائیں یا رسول اللہ، ان کا کچھ حال بیان فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ہی قوم میں سے ہوں گے، میری ہی قوم میں سے ہوں گے، ہماری ہی زبان میں گفتگو کریں گے، ہماری ہی بھاشا بولیں گے، ہمارا ہی کلمہ پڑھیں گے، ہماری اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسے لوگ ہوں گے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً اس وقت جو ارشاد فرمایا تھا، میری شریعت اور میری جو طریقت اور جو راستہ ہے اسی پر گامزن رہنا، میرے صحابہ اور میرے اہل بیت نے جو راستہ تمہیں دکھلایا ہے اسی راستے پر گامزن رہنا، انشاءاللہ ان کے فتنوں سے اللہ تمہیں محفوظ فرمائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے دین کو لے کر، شریعت کو لے کر۔ آدمی 2 ٹکے کمانے کے لیے آج دین کے ساتھ کیسا کھلواڑ کر رہا ہے، کھلا آج دین کے ساتھ کھلواڑ کر کے اپنی آخرت کو اور اپنی وہ دنیا کو جس کو آخرت کی دنیا کہا جاتا اس کو بالکل برباد کر رہا ہے۔ اللہ انہیں ہوش کے ناخن وہ سمجھے، اللہ انہیں عقل سلیم عطا کرے اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ آج ہم دین کے نام پر کیا کچھ گل کھلا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ناراض فرما رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا، ایک روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس سے میں آپ کے کان کھولنا چاہتا ہوں، میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں۔ اس کا کام تھا بانسری بجانا، بانسری بجانا۔ دھندا ٹھپ ہوا، دھندا ٹھپ ہوا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بانسری بجانا منع ہو گئی کہ بھائی نہیں بجا سکتے ہو، اس کی روزی حلال نہیں ہے آپ کے لیے۔ اب دھندا ٹھپ ہو گیا، اب کھائے کہاں سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اجازت لینے آیا کہ میں واپس چالو کر دوں، گھر میں بہت تکلیف ہے، واپس چالو کر دوں۔ حضور کی ناراضگی دیکھے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے
چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا اللہ نے جس چیز کے لیے مجھے روکنے کے لیے بھیجا ہے اور میں نے جو چیز تم سے بند کروائی ہے تو وہی چیز کی مجھے پرمیشن لینے آیا ہے مجھ سے. جس چیز کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں تم مجھ سے پرمیشن مانگ رہا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں کہ آپ تھوڑا دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. حضور کا دل تو نہیں دکھا رہے نا, یا ان کا دل دکھا کر کہاں جائیں گے بھائی. آخری آسرا بھی اگر کوئی ہے تو وہی ہے نا. دیکھیں ہر وقت یار یہ نفس نہ ڈبو دے گا, ہر وقت اس کے پیچھے نہ بھاگیں. اسلام بھی آپ کو کچھ کہتا ہے, اللہ رسول بھی آپ کو کچھ کہتے ہیں. کچھ تو یار تھوڑا سینس پیدا کرے, کچھ تو سینس پیدا کرے. جیتے جی اپنے آپ کو اور جاگتے ہوئے اپنے آپ کو دوزخ میں دھکیل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط آدمی کر رہا ہے, پھر بھی اس کا سپورٹ دے رہے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے کہ یہ بھلے کچھ بھی کر رہا ہے, چونکہ مستی ہماری. عقیدت کی بھی ایک بھاشا ہوتی ہے, عقیدت کا بھی ایک میدان ہوتا ہے, عقیدت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, عقیدت کے بھی کچھ ضابطے ہوتے ہیں. ضابطوں کو کراس نہ کریں, حدوں کو نہ توڑیں اور حدوں میں رہتے ہوئے محبت کریں. یقین مانیے اگر سچی محبت ہوگی تو زندہ بھی تمہیں عزت کے ساتھ رکھے گی اور مرو گے تو اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے گا. عقیدت سچی ہونی چاہیے, عقیدت سچی ہونی چاہیے. یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, آپ کی ذات بابرکات کا کیا پوچھنا. یارو یہ مکمل ایک سراپا رحمت تھی ہمارے لیے کہ جب تک زمین پر رہے زمین والوں کے لیے امن بن کر رہے. بلکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی, حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا امن قرار دے گا, لوگوں کے بیچ میں امن کو عام کر دے گا. آج اس امت کو بھی چاہیے امام حسن مجتبی کے اگر چاہنے والے ہیں امن کی کوشش کرے کہ زمانے میں امن عام ہو. شروعات اپنے سے کریں, شروعات اپنے سے کریں. لوگ یہی کہہ کر چھٹکارا پا لیتے, اب میرے اکیلے سے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا, یہی کہتا نا. اب بھائی میں اکیلا سدھر گیا تو کیا سدھرا ہوا جائے گا. نہیں, یہ سوچ غلط ہے ہماری, یہ سوچ غلط ہے. آپ تنہا اپنی ذمہ داری لے لیجئے کہ میں سدھر جاؤں گا, پھر دیکھیں دنیا کیسے سدھرتی ہے. ہاں اکیلے. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی سمندر کے کنارے واکنگ کر رہا تھا, سمندر کے کنارے واکنگ کر رہا تھا. اس نے دور دیکھا کہ ایک آدمی ہے, جھکتا ہے کھڑا ہوتا ہے, جھکتا ہے کھڑا ہوتا ہے اور سمندر میں کوئی چیز پھینکتا ہے, جھکتا ہے کھڑا ہوتا ہے سمندر میں کوئی چیز پھینکتا ہے. سمجھ میں نہیں آیا دور سے کہ کیا کر رہا ہے. قریب جا کر دیکھا نا تو دیکھا کہ سمندر کی ایک موج نے بہت ساری مچھلیاں سمندر کے کنارے پھینک دی تھی جو تڑپ رہی ہے. بغیر پانی کے کیا کرے گی مچھلی, تڑپ رہی ہے, بہت ساری مچھلیاں ہیں. اور یہ بندہ کیا کر رہا ہے, ایک ایک اٹھا کے سمندر میں پھینک رہا ہے, ایک ایک اٹھا کے سمندر میں پھینک رہا ہے. وہ جو واکنگ کر رہا تھا, جو چل رہا تھا سمندر کے کنارے, اس نے قریب آ کر ہنسنے لگا. کہ بھائی کیوں ہنس رہے ہو, کہا تیرے کتنے کی جان بچا لے گا تو. اس نے کیا کہا, اس عمل سے تو کتنوں کو بچا لے گا. ارے یہ لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں سمندر کے پار پڑی ہوئی ہے, کتنوں کو بچا پائے گا, اور تیری وجہ سے کتنوں کو فرق پڑے گا. اس واکنگ کرنے والے نے یہ جملہ بولا نا, تیری وجہ سے کتنوں کو فرق پڑے گا. تو وہ پھر جھکا, ایک تڑپتی مچھلی کو سمندر زمین سے اٹھایا اور تڑپتی مچھلی کو اس نے جلدی سے سمندر میں پھینکا تو وہ موجوں کے اندر تیرتی ہوئی اندر چلی گئی. اس بندے نے جو سب مچھلیاں پھینک رہا تھا, اس نے اس واکنگ کرنے والے سے کہا تو کہہ رہا ہے کہ کتنوں کو فرق پڑے گا, اس ایک مچھلی کو تو فرق پڑا نا, اس ایک کو تو فرق پڑا نا میرے کام سے. ہم یہ نہ سمجھے کہ ہماری وجہ سے کتنوں کو فرق پڑے گا. یار تو اپنی ذمہ داری لینا, بہت کو فرق پڑ جائے گا. اگر تیری زندگی آج کوئی اگر سدھرنے کی راہ پر جاتا ہے تو بھی ہم اسے بگاڑ دیتے ہیں, اور یہ شیطان کا کام ہم انجام دیتے ہیں. کوئی اگر شروع میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو ہم اسے پڑھنے نہیں دیتے. ہم اتنے سخت ہو چکے ہیں, اتنی شیطان کی صحبت ہمارے اندر اثر کر چکی ہے کہ جو اس کے کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. نہیں پڑھنے دیں گے کسی
किसी को नमाज, नहीं पढ़ने बोलने देंगे किसी को। कोई बेचारा अगर सच बोलने की भी कोशिश करे, पता है तू बड़ा सच्चा बनता है, पता है बहुत ईमानदार बन गया है तू, हम नहीं करने देते उसे। हमारे ताने उसे फिर से उसी राह का मुसाफिर बना देते हैं। हमारी जबान की करवाहटें उसे फिर से उसी राह पर लाकर खड़ा कर देती है जिस राह का वो मुसाफिर था, और जिस राह पर वो गुमराह था उसी राह पर लाकर छोड़ देती है। खुदारा सेंस पैदा कीजिए, एहसास पैदा कीजिए, खुद को अपने आप को सुधारिए, इंशाअल्लाह समाज भी सुधरेगा, समाज भी सुधार की तरफ आएगा। और कुछ इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से अर्ज कर दूं। मैंने जो ये इमाम हसन मुश्तबा की जो सीरत आपके सामने रखी ना, ये हूबहू शक्ल और नक्शा और सीरत आपको इमाम हुसैन पाक की जिंदगी में भी नजर आएगी। ये जो मामलात है कि भाई सब्र का मामला है, बर्दाश्त का मामला है, तो सब्र में तो जवाब ही नहीं है ना। बर्दाश्त का मामला क्या है, वो भी आपने देखा कि जब मस्जिदों से और मिंबरों से जब मौला अली को जब गालियां दी जाती थी, इमाम हुसैन भी वहां बैठे हुए होते थे, लेकिन उफ तक ना करते थे, सब्र करते थे, बर्दाश्त करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये कितनी भी गालियां दे दे, जिन्हें अल्लाह अज़मत अता फरमाता है फिर उन्हें औजे सुरैया तक बुलंदियां नसीब फरमा देता है। गालियों से फिर उनके मर्तबे घटते नहीं है, गालियों से फिर उनके मर्तबे घटा नहीं करते हैं। वो जानते थे। इमाम हुसैन की भी जिंदगी सेम आपको पढ़ने मिलेगी और सेम नजर आएगी। कैसे मुखलिस बंदे थे। हाँ यार, इनका इखलास तो यहां से भी पता चलता है। दीन को बचाने के लिए, उम्मत को सही से दीन उम्मत के पास पहुंचे, हम तक दीन सही शक्ल में पहुंचे, उसके लिए औलाद तक को कुर्बान कर दिया। इससे बड़ा इखलास और इससे बड़ी मुखलिस और क्या मुखलिसी हो सकती है। ये चीज सैयदा के लाल के अंदर, इमाम हुसैन पाक के अंदर थी। मैंने उनकी जिंदगी को बहुत मर्तबा किताबों में पढ़ा है। यारो आप सुनेंगे आपको एहसास होगा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ज़ाते बबरकात ये थी। अल्लामा जामी अलैहिर्रहमा, बस मुख्तसर गुफ्तगू, अल्लामा जामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि उनकी शान ये थी कि जब अंधेरे में कहीं तशरीफ ले जाते थे ना, आपके जो रुखसार थे ना, गाल, अल्लाह ने ऐसा नूर अता किया था, जहां भी अंधेरों में जाते थे तो वो लाइट का काम देते थे, सारा अंधेरा रोशनी में तब्दील हो जाया करता था। ये हुस्न था। और कैसे ना मिलता कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये वो नूर था, उनको मिला था वो नूर। और मुस्तफा के नूर का फिर क्या पूछना। कायनात को जो नूर मिला है मुस्तफा के नूर ही के हिस्से में मिला है, और ये सदका है। तो जिसके बारे में सरकारी ये कहते वो मुझसे, मैं उससे हूं, फिर उसके नूर का क्या पूछना यारो, फिर उसके नूर हुसैन के नूर का क्या पूछना। ये सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। लेकिन उनके अंदर एक वस्फ आप उनका मैं आपको बताकर फिर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। इमाम हसन से आपको क्या लेना है, उनकी जिंदगी से बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करो, बर्दाश्त। हाँ, ये मादा लाने की कोशिश करो, इग्नोर करने की कोशिश करो, लेट गो, जाता करना, ये पैदा करे अपने अंदर। ये आज का मेरा सबक इमाम हसन की जिंदगी। और इमाम हुसैन एक बात फरमाते हैं कि जब आप किसी कब्र को देखते ना, तो ये फरमाते हैं यार ऊपर से कितनी अच्छी लगती है, काश के अंदर भी अच्छी होती। समझे कैसा सन्नाटा होता है कब्रिस्तान में। आप कभी भी जाएं, हाँ बहुत सारे सिटियों में हमको जाना मिला है और हमने देखा है, वो कब्रिस्तान सजाते हैं जैसे कोई पार्क है, कोई बगीचा है। हाँ, वो मकराना की लादियां और वो मार्बल और वो टाइल्स जो लगी हुई होती हैं, किस्म किस्म की कीमती टाइल्स, एक एक कब्र 50-50 लाख रुपए में, 50-50 हजार रुपए में कंप्लीट होती है। और ऐसा पुरसुकून माहौल होता है, ऐसा पुरसुकून माहौल होता है। ये कब्रिस्तान का नजारा है, कितना सन्नाटा है। इमाम हुसैन कहते हैं ये सन्नाटा सिर्फ बाहर है, कोई नहीं बता सकता। वो फिक्र करनी है वो कि अंदर सुधरे, बाहर से तो आपका लड़का सुधार देगा। हाँ, मकराना से मंगवाएगा वो आपके लिए मार्बल, और ऐसी कब्र बनाएगा कि पूरे कब्रिस्तान में ऐसी कब्र नहीं होगी। और तख्ती भी इतनी महंगी बनवाएगा कि जिस पर बड़े शब्दों में आपका नाम लिखेगा, लेकिन फायदा क्या उसका, जीरो।
وہ اگر لاکھ روپے کی بھی قبر تیار کرتا ہے، باہر سے سنہری بناتا ہے، باہر سے چمکنے والی بناتا ہے، کیا فائدہ بھائی؟ کچھ نہیں۔ تو اندر کی جو چیزیں وہی فائدہ مند ہے، وہی فائدہ کارک ہے۔ تو یارو اندر کا سوچو، اندر کیا کرنا ہے۔ وہ آپ کا بیٹا نہیں، آپ کو سوچنا ہوگا جس کو قبر میں جانا ہے، اندر کیا ہوگا۔ آخری روایت سنا دوں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے قبرستان میں، قبرستان کے قریب سے گزر ہوا تو کہا سوچا چلو یہاں فاتحہ پڑھ لوں اور پھر آگے نکل جاؤں۔ فاتحہ پڑھا، تھوڑی دیر بیٹھے اور ان قبرستان والوں کو اصالہ ثواب کرا۔ یہ عادت بھی بنائے، کبھی کبھی قبرستان سے جب بھی آپ کا گزرنا ہو تو لوگ کہیں گے مولانا یہاں تو ہمارا گھر ہے، روز گزرنا ہوتا ہے، یہ تو قبرستان نہیں ہے، روز فاتحہ پڑھنے آئیں گے تو یہاں باپ کی قبر پر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو اوروں کی قبر پر کیا ملے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ آ کر پورا فاتحہ جس کو کہتے ہیں چاروں کھل پڑھنے کے سورہ فاتحہ ضروری نہیں ہے، آپ صرف وہاں سے گزرے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے، یہ بھی فاتحہ ہے نا۔ آپ دعا دے کر جا رہے ہو نا، تو وہ بھی آپ کو دعا دیں گے، وہ خالی نہیں جانے دیں گے آپ کو، جیسے آپ ان کو دعا دے کر جا رہے ہو قبرستان والے بھی آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ یارو زندوں کی تو پتہ نہیں لیتے ہو یا نہیں، مردوں کی تو لیا کرو، مردوں کی تو لیا کرو، اور یہ دیں گے، یہ بالکل خلوصیت کے ساتھ ایمانداری سے دیں گے یہ دعا۔ یہاں تو ہمیں سلام کا جواب بھی کوئی اگر زندے کو سلام کرو نا پتہ نہیں جواب دے گا بھی نہ، خوش دلی سے دے گا بھی نہیں، کیا پتا، لیکن وہ تو خوش دلی سے دیں گے کیونکہ آپ نے اس کا بھلا سوچا تو وہ آپ کا بھی بھلا سوچے گا۔ ہاں تو بزرگ نے بات آگے نکل جائے گی، بزرگ نے قبرستان میں بیٹھے فاتحہ پڑھا، دعا کی، اور پھر دل ہی دل میں سوچنے لگے یار کتنا سکون ماحول ہے، کیسا سناٹا ہے، اور دنیا کا حال کیا ہے۔ سوچ رہے تھے، اللہ نے قبر والے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا کی، تو اندر سے وہ آواز دیتا ہے میاں کیا کہہ رہے ہو، کہ کتنا سکون ہے، کتنا سناٹا ہے، آپ نہیں جانتے، آپ صرف باہر کو دیکھ رہے ہو، اندر ہم سے پوچھو کو کیا ہو رہا ہے۔ کہا تو ہی بتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہا دنیا میں جو آرام کر کے آئے تھے نا اس کی سزائیں بھگت رہے ہیں، دنیا میں جو آرام کر کے آئے نا اس کی سزائیں بھگت رہے ہیں۔ یہ باہر ہی سے سناٹا ہے، اندر کوئی سناٹا نہیں ہے۔ فکر امام حسین سنیے، اگر آپ زندگی میں چاہتے ہو قبر کا سکون نصیب ہو جائے تو جیتے جی قبر کے بہتر بنانے کا طریقہ جیتے جی کر کے جاؤ۔ یہ امام حسین پاک کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور یہ سبق ملتا ہے۔ آج سے طے کر لو، دوسروں پر کام چھوڑ کے مت جاؤ، اپنی تیاری خود کرو کہ ہمیں جانا ہے، ورنہ لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں، بہت جلدی بھول جاتے ہیں، لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ اس کو آپ تسلیم کیجئے، تیاری خود کیجئے، اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔